نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک تو بہت بڑا سانحہ ہے، میرا اس خاندان سے ایک بڑا قریبی تعلق ہے، ذاتی تعلق رہا ہے۔ پہلے مولانا سمیع الحق شہید ہوئے، اب مولانا حامد الحق شہید ہوئے۔ میرے تو ذاتی طور پر بھائیوں جیسے تھے، دوست جیسے تھے، اور سانحے کے ساتھ ساتھ یہاں بڑے ماشاءاللہ جید علماء بیٹھے ہیں، تو مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے جذبات کے اظہار کیسے کروں۔ لیکن خود ایک عالم دین کا بیٹا ہوں اور ایک عالم دین کا بھائی ہوں، تو مجھے جو جذباتی وابستگی ہے اس ادارے کے ساتھ وہ بالکل واضح ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب تکلیف آتی ہے، صبر کرنے والے وہ صرف مجھ سے رجوع کریں کہ یا اللہ ہم تو بہت عاجز اور بے بس ہیں، یہ جو دکھ ہے، یہ جو غم ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو سانحہ ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بس ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کر دو۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمیں اس پہ صبر ہی کرنا چاہیے، اگرچہ بظاہر بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قرآن میں لفظ من 3 بار آیا ہوا ہے، اور یہ من خصوصی احسان کو کہتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، میں نے موسیٰ اور ہارون پہ وہ خصوصی احسان کیا۔ تو پھر وہ انعامات، وہ احسانات اللہ گنتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، میں نے ان کو اور ان کی قوم کو فرعون کی اذیت سے نجات دلا دی۔ اسی طرح آگے ذکر ہوتا ہے، وَهَدَيْنَاهُمَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، میں نے صراط مستقیم دکھایا۔ پھر وہ آتَيْنَاهُمَا کتاب المستقیم، میں نے اتنی قیمتی کتاب، بہت سارے انعامات۔ جب سارے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، تو جب احاطہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، میں نے ان کا ذکر آنے والی نسلوں میں زندہ رکھا۔ کیوں؟ وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تاکہ لوگ ان پہ سلامتی بھیجتے رہیں۔